سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، قربانی کے گوشت پر فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہونا چاہیے، اور دیگر مسائل بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے نمبر 1 پر رکھا ہے اونٹ کو، کہ اونٹ کی عمر قربانی کے لیے کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ کی عمر قربانی کے لیے 5 سال ہونا چاہیے، اور چھٹے سال میں وہ جا رہا ہو، یعنی 5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ چھٹے سال میں لگ رہا ہو۔ نمبر 2 پر ہم نے رکھا ہے گائے کو، کہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو گائے کے لیے مسئلہ یہ ہے، گائے کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اور تیسرے میں وہ لگ رہی ہو، تیسرے میں وہ جا رہی ہو۔ نمبر 3 پر ہم نے رکھا ہے بکری کو، کہ بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو بکری کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دوسرے میں وہ لگ رہی ہو، دوسرے میں وہ جا رہی ہو۔ کم ہو تو جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے۔ اگر عمر کم ہے تو جائز نہیں، اور زیادہ ہے تو جائز بلکہ افضل ہے۔ اور دمبے مینڈے کے لیے مسئلہ نوٹ کریں کہ دمبا مینڈا 6 ماہ کا ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ دمبا مینڈا 6 ماہ کا ہو تو قربانی ہو جائے گی، مگر دیکھنے میں سال بھر کا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے، اتنا فربا، اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے، دیکھنے میں سال بھر کا محسوس ہو، تو اس پر قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، تھوڑا سا عیب ہوگا تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ۔ اگر زیادہ ہو تو ہوگی ہی نہیں، اگر زیادہ عیب ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اس کو فتاوی عالمگیری کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر جانور قربانی سے پہلے مر گیا تو مالدار نیا جانور لائے گا، غریب نہیں لائے گا۔ مالدار کے لیے حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور لائے اور قربانی کرے، اور غریب نہیں لائے گا۔ اگر بوقت ذبح قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں مالدار اور غریب دونوں کی قربانی کریں گے، مالدار کی بھی، غریب کی بھی۔ اگر گائے بکری کے پیٹ میں ذبح کرنے کے بعد بے جان بچہ نکلا تو قربانی ہو جائے گی، البتہ مردار بچے کا کھانا حرام ہے۔
البتہ مردار بچے کا کھانا حرام ہے، زندہ ہے تو ذبح کر دیا جائے گا۔ ذبح کے وقت زندہ انتہائی ناتواں ہوتا ہے، یعنی کمزور ہوتا ہے، کسی فقیر کو فوراً صدقہ کر دیا تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر جانور قربانی سے پہلے گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو بھی وہی حکم ہے کہ غنی جانور لائے گا اور غریب دوسرا جانور نہیں لائے گا۔ قربانی کا گوشت نیاز فاتحہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس مسئلے کو بھی ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے سوچ میں رہتا ہے کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ نہیں کر سکتے، تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کے گوشت پر بے شک فاتحہ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت پر فاتحہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی نوٹ کرتے چلیں، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی کہتا ہے کہ عورت کی دال پر فاتحہ نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے مچھلی پر فاتحہ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اس طریقے سے اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ ہر وہ چیز جو کھانے میں جائز ہے اس پر فاتحہ ہو جاتی ہے، ہر وہ چیز جو کھانے میں جائز ہے اس پر فاتحہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب آئیے بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ 3 حصے کیے جائیں، اور اگر کوئی فیملیز وغیرہ ایسی رہتی ہیں، مطلب بڑی فیملیز وغیرہ رہتی ہیں، اگر کوئی سارا گوشت اپنے لیے رکھنا چاہیں تو اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس ٹائم حالات کافی گمبھیر ہیں، کافی پرابلم ہے اکثر ممالک کے اندر، تو اہل مال حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائیوں میں برکتیں، رحمتیں، ترقیاں عطا فرمائے حضرات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ قربانی کی کھال بیچنا کیسا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیچی تو قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اس کھال کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال کسی صحیح مصرف میں استعمال ہونی چاہیے، قربانی کی کھال کسی صحیح مصرف میں استعمال ہونی چاہیے۔ دشمنان ملک و ملت، بد مذاہب تنظیموں کو نہ دی جائے کہ ملک و قوم کو اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ اگر حصہ ڈالا جائے تو وزن کر کے تقسیم کیا جائے، یعنی بڑا جانور ہے، اس میں 7 لوگوں کا حصہ ڈلا ہوا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے وزن کر کے تقسیم، اس گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ کمی و بیشی کی صورت میں ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے حق معاف نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے حق معاف نہیں ہوگا۔ مسئلہ یاد کر لیں کہ آپ نے کوئی بڑا جانور خریدا تھا، اس میں 7 لوگ شریک تھے، اور کسی کو گوشت کم چلا گیا، کسی کو زیادہ چلا گیا، تو پھر ایک دوسرے کو اس پہ سے معاف کر دیا۔ تو اس کے لیے شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاف کر دینے سے حق معاف نہیں ہوگا۔ حق کیا ہوگا؟ کمی و بیشی کی صورت میں ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے حق معاف نہیں ہوگا۔ گوشت تقسیم مساوی کرنا شرعاً حق ہے، یعنی گوشت کا برابر تقسیم کرنا شرعاً حق ہے، بندہ شرعی حق کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، پروردگار عالم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ